وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا صدق اللہ العلی العظیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا پھر ہم نے ان کو اٹھا بھی دیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مار بھی دیتا ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، بے شک، جو سویا ہوا ہے اس نے جاگنا ہے، بے شک، چاہے وہ 309 سال تک بھی سویا ہو لیکن بالآخر اس سے جاگنا ہے۔ تو کذالک، اسی طرح ہم نے ان کو جگا دیا جس طرح ہم نے ان کو سلایا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے وہ جگا دیا اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو پھر ایک دوسرے سے جو باتیں کر رہے تھے، قال قائل منہم کم لبثتم، ایک ان میں سے کہنے والے نے کہا، مرکا سوئے ہوئے تو اٹھے ہو، یہ تو بتاؤ کہ کتنا عرصہ تم سوئے رہے؟ جی اٹھے تو ہو لیکن یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ تم نے یہاں سو کر وقت گزارا ہوگا؟ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، اور پھر فرمایا کہ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے تھے۔ یہ وہی بات ہوگی مرتے وقت آپ سے پوچھی جائے گی کہ بھائی کتنا عرصہ رہے ہو دنیا میں، چاہے آپ نے 100 سال کی زندگی گزاری ہو یا 60 سال کی زندگی گزاری ہو، جواب میں آپ یہی کہیں گے لبثتم یوما او بعض یوم، کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ جی اب جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں، وقت کا کوئی پتہ لگتا ہے؟ نہیں، کل بچے تھے، جوان اور پھر بوڑھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاتھ سے پھسل گیا ہے وقت، ہاتھ سے تلک گیا ہے وقت، سمجھ نہیں آتی کہاں چلا گیا۔ وہ آنکھیں جو دور تک دیکھتی تھیں اب تو اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتی ہیں جی۔ جس طرح بالکل وہ ہرنے کے بچوں کی طرح اچھلتے کودتے تھے، اب ذرا کود کر دیکھیں، اپنے ٹخنے جو ہے اپنا بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یہ جا رہا ہے، ہاتھ سے تلک رہا ہے، وقت جا رہا ہے۔ تو یہ جب گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں آپ کو دی ہیں، جو توانائیاں آپ کو دی ہیں، جو صحتیں آپ کو دی ہیں، آہستہ آہستہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ واپس لے رہا ہے، اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ واپس لے رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو ان سے کہا کہ بھائی کتنا رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر ممکن ہے ان کی اور بھی کوئی گفتگو ہوئی ہو۔ قالو، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، یا اس میں جھگڑا کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یقینی طور پر کسی بات پر متفق کر سکیں کہ ہم سال رہے، 2 سال رہے، دن رہے، آدھا دن رہے۔ یہ تیرا قالو، انہوں نے کہا ربکم، تمہارا رب عالم زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، کہ تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو۔ اس بحث کو کرو یہاں ختم۔ اب اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قالو فابعثوا احدکم بورقکم ھذا الی المدینہ، اب اس طرح کرو کہ یہ ہمارے پاس کرنسی ہے، اس کرنسی کو لے کر، اس سکے کو لے کر تمہارا کوئی آدمی شہر کی طرف جائے، ہاں جی، اس کرنسی کو لے کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت کرنسی کا رواج آ چکا تھا، ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب چیزوں کے بدلے میں چیزیں ملا کرتی تھی۔ آپ روٹی لینے کے لیے گئے ہیں تو آپ گھر سے کوئی کپڑا لے کے گئے ہیں، کپڑا دے کے آ گئے اور روٹی لے کے آ گئے۔ لیکن پھر زمانے نے ترقی کی ہے، پھر کرنسی اور سکوں کا رواج ہوا ہے، پھر سکے تھے، پھر اب نوٹوں کی صورت میں۔ تو میرے عزیز دوستو، انہوں نے وہ سکہ دیا
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا اچھا طعام ہے، ازکا طعام ہے، پاکیزہ طعام ہے، وہ لے کر آئے۔